مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ممتاز تعلیمی دینی درسگاہ جامعہ حسینیہ علی پور کا عظیم الشان سالانہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اس ادارے کی ترقیات، حسن تعلیم، حسن تعمیر، حسن انتظام کو دیکھ کر حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد الحسینی نور اللہ مرقدہ اور ادارے کے دیگر سرپرستان بانیان کا اخلاص آج ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، اور ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا محمد اجود حقانی دامت برکاتہم کی مساعی حسنہ، اخلاص، حسن انتظام اور حسن تدبیر میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ سب آمین کہو۔ دینی مدارس امت مسلمہ کی دینی ضرورتوں کی تکمیل، دینی مدارس علوم نبوت کی حفاظت اور امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے دینی مدارس کا نظام، مزاج و مذاق 14.5 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک ایک حد تک منہج نبوت پر قائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقے پر آج بھی دینی مدارس کا نظام اور دینی مدارس کا منہج آج بھی اسی طرز پر قائم ہے جس طرز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں صفہ کا مدرسہ قائم فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے مدرسے میں طلباء کرام قرآن کریم حفظ کرتے تھے، طلباء کرام حضور علیہ السلام کی احادیث یاد کرتے تھے، طلباء کرام قرآن کریم کی تفسیر یاد کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان دینی مدارس میں قرآن کریم حفظ کیا جا رہا ہے، احادیث پڑھی اور سمجھی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام کے علوم جو قرآن اور حدیث کی فہم کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں۔
کل بھی چٹائیوں پر دینی تعلیم دی جاتی تھی، آج بھی چٹائیوں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدرسے میں طلباء کرام کے لیے روکھی سوکھی کھانے کا انتظام تھا، کچی پکی تعمیر میں قیام تھا۔ آج بھی ان مدارس میں طلباء کو روکھی سوکھی کھانے کو ملتی ہے، کچے پکے کمرے رہنے کو ملتے ہیں۔ کل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدرسے کے طلباء توکلاً علی اللہ پڑھتے تھے، اور حضور علیہ السلام انہیں توکلاً علی اللہ تعلیم دیتے تھے۔ آج بھی ان مدارس کا نظام اللہ کے توکل پر قائم ہے۔ ہمارے کوئی بجٹ نہیں ہوتے کہ پہلے سے رقم موجود ہو۔ کل بھی اللہ کے نبی کے مدرسے کو توکل پر قائم کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ مدارس توکل پر قائم ہیں۔ کل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ان مدارس کے طلباء کی حسن تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ آج بھی مدارس کے منتظمین، علماء، مشائخ، اساتذہ کرام ان طلباء کی حسن تعلیم اور حسن تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ آج پوچھا جاتا ہے مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ مدرسوں کو چندہ نہ دو، مدرسوں پر پیسہ خرچ نہ کرو۔ آج بعض کم علم لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، مدرسوں پہ صدقہ خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ مدرسے کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے مدرسے کے طلباء کے قیام اور طعام اور میرے آقا کے مدرسے کے طلباء کی سہولت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ قرآن ان کی فکر میں اترا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مدارس کے طلباء کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، مدرسوں کو چندہ دینا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ابا جی بچہ پیدا ہوا ہے، کیا کروں؟ عقیقہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لخت جگر کو عقیقے سے منع کیا۔ حضور نے خود عقیقہ فرمایا، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین کبشین۔ حضور نے خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں 2 میڑے ذبح کیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں 2 میڑے ذبح کیے۔ فرمایا یہ کام تم نہ کرو، تم ایک کام کرو، ان بچے اپنے اس لخت جگر کے سر کے بال کو موڑ لو اور بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کرو، لیکن صدقہ کرو میرے مدرسے کے طلباء پر، صفا کے طلباء پر۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صدقہ کیا حضرت حسن کی ولادت پر، اور صدقہ بھجوایا حضور کے مدرسے کے طلباء صفا کے طلباء کو، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، صدقہ بھیجا حضور کے مدرسے صفا کے طلباء کو۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو لوگ صدقہ دے جایا کرتے تھے، میرے آقا یہ صدقہ ہے، اور حضور صدقہ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اما انا فلا آکل صدقہ، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا۔ حضور کے سادات پہ بھی صدقہ حرام ہے، حضور علیہ السلام کی آل پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ بنو ہاشم پر صدقے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صدقہ وصول کرتے اور صدقہ اپنے مدرسے کے ان طلباء صفہ کے طلباء پہ خرچ کرتے تھے۔ حضور نے صدقے کے لیے طلباء کو ترجیح دی، حضور علیہ السلام نے اپنے گھر کے صدقے کے لیے طلباء کو ترجیح دی، حضور علیہ السلام نے لوگوں کے صدقے کے لیے مدرسے کے طلباء کو ترجیح دی۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، زکوٰۃ نکالتے ہو، صدقہ کرتے ہو، ان طلباء کو ترجیح دو۔ ہمارے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقہ عام غریب کو دینے سے بہتر ہے مدرسے کے طلباء کو دو، وہاں صرف زکوٰۃ ادا ہوگی، وہاں صرف صدقے کا مصرف بنے گا۔ مدرسے میں دو گے تو دو ثواب ہوں گے، ایک صدقے کا ثواب ہوگا، ایک دین کی اشاعت کا ثواب ہوگا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ آج کچھ مولوی کہتے ہیں مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، صدقے کے مصارف کا بیان ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل اللہ، بیان القرآن اٹھاؤ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں فی سبیل اللہ سے مراد علم ہے۔ معنی کیا ہے؟ اپنا صدقہ دو، اپنی زکوٰۃ دو ان طلباء کو، فقراء کو، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کے دن رات، صبح شام، مہینے سال، زندگیاں علم کے لیے مختص ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے روک لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہ رہتے مدرسے میں ہیں، پڑھتے مدرسے میں ہیں، پڑھاتے مدرسے میں ہیں، ان کا ایک کام ہے، راتوں کو مطالعہ کرتے ہیں، دن کو سبق پڑھتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، اللہ کے دین کے نظام کو قائم رکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ ان طلباء کو دو، ان فقراء کو دو جن کی زندگی علم کے لیے مختص ہو گئی، جو علم میں قید ہو گئے۔ احصروا فی سبیل اللہ، احصار سے ہے، علم کے لیے روکے گئے ہیں۔ بزنس نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ رب نے خود کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ سفر نہیں کر سکتے، کمانے کے لیے جا نہیں سکتے، دکان نہیں کھول سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ اگر نوکری کریں گے علم رہ جائے گا، اگر تجارت کریں گے علم رہ جائے گا۔ ان کا کام علم میں، دین کی تعلیم میں اپنے آپ کو روک لینا ہے، لہذا ان کے 24 گھنٹے اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے ہونے چاہیے، اور تمہارے صدقات، تمہاری زکاتیں، تمہارے عطیات وہ ان کے لیے ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، دینی مدارس
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے کپڑے بھی سفید ہیں، شکلیں بھی بڑی نورانی ہیں، ٹوپیاں پگڑیاں پہنی ہیں، جو ان کے حالات سے واقف نہیں وہ ان کو سرمایہ دار اور دولت مند سمجھتا ہے، حالانکہ یہ دولت مند نہیں ہے۔ ان مدارس کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، بھیک نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، کسی کو آگے جا کر اپنا رونا نہیں روتے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں کو زج نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے یہ مبارک اور نورانی لوگ ہیں، اپنی زکوٰۃ ان کو دو، اپنا صدقہ ان کو دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا، طرز یہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کے صحابہ دو طرح کے تھے، یہاں بھی مجمع دو طرح کا بیٹھا ہے، میری طرف دھیان رہے، عام بات کرنے لگا ہوں۔ مہاجرین کا طبقہ بزنس مین اور تجارت تھا، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور انصار کاشتکار تھے، ذمہ دار تھے۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل۔ بخاری کی روایت ہے، مہاجر مارکیٹ میں ہوتے تھے، تجارت کرتے تھے، انصار کھیتوں میں ہوتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان تاجروں سے فرمایا، قریش سے فرمایا، قریشیوں، تاجروں، اپنی کمائی سے میرے مدرسے کے طلباء کے کھانے کا انتظام کیا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، ان کی دعوت کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو، ان کے لیے بہترین دسترخوان لگوایا کرو۔ حضور نے تاجروں سے یہ فرمایا، اور تاجر ان طلباء کا خیال کرتے تھے۔ ہر رات حضور علیہ السلام کے یہ تاجر صحابہ، حضور کے یہ صحابہ ان طلباء کو کھانے کے لیے گھر لے جاتے تھے، کوئی ایک کو لے جاتا تھا، کوئی دو کو لے جاتا تھا، کوئی تین کو کھانا کھلاتا تھا۔ سعد بن عبادہ ہر رات حضور کے مدرسے کے 80 طلباء کو کھانا کھلاتے تھے، ہر رات کھلاتے تھے۔ اور انصار کو حکم دیا، تم کاشتکار ہو اور کاشتکار ہو، تم اپنی کھیتی کا عشر صدقہ ان طلباء پہ خرچ کیا کرو۔ مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے، انہیں تلقین کی، جب کھجوریں پک جائے خوشے توڑ کے لایا کرو کھجوروں کے، اور میرے مدرسے کے طلباء کے لیے رسی پہ باندھ دیا کرو۔ یہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جب انہیں بھوک لگے تو یہ کھجور توڑے، کھجور کھا لے، پانی پی لے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابھی وسائل مطبخ کے نہیں تھے، کچن کے نہیں تھے، کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ جانتا ہے، کھجوریں موجود ہوں، یہ کھجوروں سے کھائیں۔ اللہ کے نبی نے عادت ڈالی انصار کی، سب اپنے باغوں کی حفاظت کے لیے صدقے کی نیت سے، عشر کی نیت سے پیداوار لاتے تھے، حضور کے مدرسے کے طلباء کے لیے مدرسے میں پہنچاتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ وفاء الوفا میں علامہ لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ پہلی صدی ہجری میں رہا، دوسری صدی ہجری میں رہا، تیسری صدی ہجری تک مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر طلباء کے لیے کھجوریں لٹکا دی جاتی تھی۔ یہ طرز وہاں سے چلا ہے۔ تم بھی اپنی گندم پہنچایا کرو، اپنے چاول پہنچایا کرو، دھان پہنچایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو اس کا مکلف کیا تھا، عادی بنایا تھا۔
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے زیادہ ان طلباء کی فکر ہوتی تھی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ رکھیں۔ ولیمہ کرتے ہو، 20 لاکھ ولیمے پہ لگاتے ہو۔ حضور نے فرمایا وہ دعوت بری ہے جس میں امیر کھائیں، فقیر محروم رہیں۔ اپنی برادری کو ولیمہ کھلاتے ہو، ساتھ حسینیہ کے طلباء کے لیے کھانا بھیج دیا کرو تاکہ آپ کی وہ شادی مبارک ہو جائے، آفات سے بچ جائے۔ حضور کو ان طلباء کی گھر سے زیادہ فکر ہوتی تھی۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی محبوب ترین لخت جگر ہے، اور آل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ حضور نے انہیں فرمایا تھا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بی بی فاطمہ، دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حدیث میں آتا ہے چکی چلا پیستی تھی، ہاتھ کی چکی پیستی تھی، ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ آقا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، جا کے درخواست کرو ایک غلام یا باندی گھر کے کام کاج کے لیے لے آؤ۔ بھائی میری طرف توجہ، میری طرف توجہ، او مولوی صاحب ادھر دیکھو، ایک غلام لے آؤ یا باندی لے آؤ، آخر تم بنت رسول ہو، جنت کی شہزادی ہو، ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، چکی بھی پیسنی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے گھر تشریف لائی، ابا جی کے گھر تشریف لائی۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب تشریف لائے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، محافظ ختم نبوت حافظ حمداللہ صاحب، جنرل جمعیت حافظ حمداللہ صاحب، شیر جمعیت حافظ حمداللہ صاحب، جامعہ حسینیہ، نعرہ تکبیر۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جامعہ حسینیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، فیوزات مدارس دینیہ، برکات مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ ذرا، میں یہی بات ختم کر لوں۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ابا حضور کے گھر تشریف لائی، حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئیں۔ حضور گھر میں موجود نہیں تھے۔ صحاح کی ساری کتابوں میں حدیث کا اتنا حصہ موجود ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، فرمایا بابا حضور کو سلام دیجئے، میرا پیغام دے دیجئے۔ فاطمہ آئی تھی، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں گڑھے پڑ گئے،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک غلام یا ایک باندی خدمت کے لیے عطا ہو جائے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بہت بہتر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے پیغام دیا۔ اگلا جملہ فتح الباری میں موجود ہے، علماء کے لیے حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام الٹے پاؤں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ حصہ تو سیاہ میں بھی ہے، اگلا جملہ نقل کرتا ہوں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں قد آوینا الی مضاجعنا، ہم بستروں پہ سو چکے تھے، حضور تشریف لائے، ہم اٹھنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اٹھو نہیں، تم لیٹے رہو۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ پیغام دیا کہ ایک غلام یا ایک باندی میں تمہیں عطا کر دوں تو سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمہ میں کوئی غلام تمہیں نہیں دوں گا، میں کوئی باندی تمہیں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا انی لاترک اہل الصفۃ تطوی بطونہم من الجوع، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مدرسے کے طلباء کے بھوک سے پیٹ خالی ہوں اور میں یہ غلام اور باندیاں تمہیں دے دوں، وہ بھوکے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ واللہ انی ابیعہم، اللہ کی قسم میں انہیں بیچوں گا اور ان کی قیمت میں اپنے مدرسے کے طلباء پہ خرچ کروں گا۔ حضور نے اپنی لخت جگر کو نہیں دیا، طلباء پہ خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اس لیے ان مدرسوں کا خیال کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت حافظ صاحب آپ کو بتائیں گے اس وقت مغربی ایجنڈا ڈنڈے کے زور پر، پارلیمنٹ میڈیا کے زور پر مسلط کر کے یہاں مغربیت کو پھیلایا جا رہا ہے، ارتداد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخری دم تک ان مدارس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔